آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ صبر جمیل۔ یہ کہانی ہے اس باپ کی جس کی آنکھوں کے آنسو کبھی سوکھے نہیں، لیکن زبان سے کبھی شکایت نہیں نکلی، جس نے اپنے بیٹے کو کھویا مگر اللہ پر یقین نہیں کھویا۔ یہ کہانی ہے صبر جمیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے نبی کا جن کی زندگی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، لیکن دل اللہ کی رضا سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس پاک نسل سے تھے جسے اللہ نے دنیا کی رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ آپ کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی تھے، اور آپ کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دنیا خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے، صبر کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، جس کا مطلب عربی بھاشا میں ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا چنا ہوا۔ آگے چل کر ان کی اولاد سے جو قبیلے بنے انہیں بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا، یہ وہ گھرانہ تھا جہاں ہر سانس اللہ کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ جس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دور تلواروں کا تھا، قبیلوں کا تھا اور گھمنڈ کا تھا۔ لوگ قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا۔ انسان کی عزت اس کی دولت اور طاقت سے آنکی جاتی تھی، نہ کہ اس کی اچھائی سے۔ کنعان اور فلسطین کی زمین پر بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن دلوں میں دنیا کی محبت بھی کم نہیں تھی۔ اسی ماحول میں حضرت اسحاق علیہ السلام رہتے تھے، خاموش، سادگی پسند اور اللہ پر ایمان والے۔ ان کا گھر عبادت اور سکون کا گھر تھا، اور اسی گھر میں ایک دن ایک ایسی روشنی اتری جس نے پورے خاندان کی تقدیر بدل دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایسا لگا جیسے گھر کی دیواروں میں بھی نور اتر آیا ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ننھے بچے کو گود میں لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن دل میں ذمہ داری کا احساس بھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے مجھے جو امانت دی ہے میں اسے تیری راہ میں بڑا کروں گا۔ اسے اپنے نور سے بھر دینا اور اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ بچے کا نام رکھا گیا یعقوب۔ بچپن سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ایک الگ بچے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی، ان کی آواز میں مٹھاس تھی، اور ان کے دل میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات چھوٹے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، ابا، اللہ کہاں رہتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام مسکرائے۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹے، اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے اور ہمارے دلوں کی حالت جانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چپ رہے اور پھر بولے، تو پھر میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ اس دل کی آواز تھی جسے اللہ نے شروع سے ہی چنا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ان کا چہرہ سادگی سے بھرا ہوا، ان کا دل رحمت سے بھرا ہوا تھا، اور ان کی سوچ حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگوں سے نرمی سے باتیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ دھیرے دھیرے اللہ نے انہیں نبوت کا مقام عطا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، حضرت لایا اور حضرت راحیل۔ ان کی داسیاں بھی تھیں جن سے 12 بیٹے ہوئے۔ حضرت راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کا نمبر 11واں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صرف ایک باپ نہیں تھے بلکہ ایک نبی بھی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر فیصلہ صرف دل سے نہیں بلکہ نبوت سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹا الگ مزاج کا تھا، کوئی طاقتور تھا، کوئی تیز تھا، کوئی خاموش تو کوئی ضدی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے الگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ جب وہ چلتے تو لوگ انہیں دیکھ کر ٹھہر جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ محبت صرف ایک باپ کی محبت نہیں تھی بلکہ ایک نبی کی نظر تھی۔
جو اپنے بیٹے پر آنے والی ذمہ داری کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دلوں میں یہ محبت جلن بننے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دھیرے دھیرے یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک دن سب بھائی ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ابا ہمیں کم اور یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہر وقت یوسف یوسف، جیسے ہم ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ تیسرے نے کہا، اگر یوسف نہ ہوتا تو ابا کی نظروں میں ہماری بھی اہمیت ہوتی۔ یہ وہ آگ تھی جو دھیرے دھیرے ان بھائیوں کے دلوں میں پھیل رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قریب 12 سال کے ہوئے تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ صبح انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر چونک گئے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ انسان کا دل کبھی کبھی سچائی سے ڈر جاتا ہے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ وہ آسمان کو دیکھ رہے تھے اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، میرے دل کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان قریب ہے؟ ہوا تیز ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے، معصوم، خاموش اور نور سے بھرے ہوئے، اور دوسری طرف باقی بیٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا، کاش میری محبت کسی کے دل میں نفرت نہ پیدا کرے، لیکن جو لکھا جا چکا تھا اسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں حالات بدلنے لگے۔ بھائیوں کی جلن بڑھتی گئی، ان کے دلوں میں سازشیں پیدا ہونے لگیں۔ ایک دن سب بھائی بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، اگر یوسف ہمارے بیچ رہے گا تو ہم کبھی ابا کی نظروں میں نہیں آ پائیں گے۔ دوسرے نے کہا، تو پھر کیا کریں؟ تیسرے نے کہا، کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یوسف ہم سے دور ہو جائے۔ اس پل کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ سب سے خطرناک فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس رات گھر کے اندر سب سو رہے تھے، لیکن یہ بھائی جاگ رہے تھے۔ کچھ بھائیوں میں محبت تھی، کچھ بھائیوں کے دلوں میں حسد تھی، اور کچھ کے دلوں میں سازش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میرے بچوں کو صحیح راستے پر رکھنا، میرے دل کو صبر عطا کرنا، اور مجھے ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق دینا۔ آسمان سے اللہ کا فیصلہ اتر رہا تھا۔ اگلی صبح کچھ ایسا ہونے والا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، لیکن ابھی بس سناٹا تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس صبح جلدی اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور دیر تک دعا کرتے رہے۔ ان کا دل بے چین تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب دور نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں آئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا۔ ہر بیٹا اپنی جگہ کھڑا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی موجودگی سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں معصومیت تھی، ان کے چہرے پر نور تھا، اور ان کے لہجے میں ایسی سادگی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ نے اس بچے کو کچھ خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسی مقصد کی راہ میں سب سے پہلے ان کا دل ٹوٹنے والا ہے۔ اس دن یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک دوسرے سے الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جلن تھی، ان کے دلوں میں وہ آگ تھی جو دھیرے دھیرے نفرت میں بدل رہی تھی۔ ایک بھائی نے کہا کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ ابا کی نظروں میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسرے بھائی نے کہا، جب تک یوسف ہمارے بیچ رہے گا تب تک ہم کبھی اپنے ابا کے دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گے۔ ان کی باتیں دھیرے دھیرے سخت ہوتی گئیں، اور ان کے دلوں میں شیطان کی فسفساہٹ تیز ہوتی گئی۔ آخر کار انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف ان کے بھائی کی تقدیر بدلنے والا تھا، بلکہ ان کے والد کی پوری زندگی بھی بدل دینے والا تھا۔ شام کے وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے لہجے میں بناوٹی محبت تھی اور لفظوں میں جھوٹی فکر۔ انہوں نے کہا، ابا، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف ہمارے ساتھ میدان میں جائے۔ ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، اسے گھمائیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شک تھا اور دل میں ڈر تھا۔
انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اتنے سارے ہیں، ہم اسے کیسے نقصان ہونے دیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دیر تک اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف باپ کا دل تھا جو یعقوب کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف نبی کا دل تھا جو اللہ کی تقدیر کے سامنے جھکنا جانتا تھا۔ آخرکار انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ان کا دل بھاری ہو گیا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیر تک دروازے پر کھڑے رہے۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر دور نکل گئے تو ان کے دل میں بناوٹی محبت ختم ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت جھلکنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی اچانک اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں۔ وہ معصوم تھے، وہ اپنے بھائیوں پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن بھروسہ ہر بار انسان کو بچا نہیں پاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرانے کنویں کے پاس پہنچے۔ وہ کنواں گہرا تھا، اس کے اندر اندھیرا تھا اور اس کے آس پاس سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن کسی بھائی نے جواب نہیں دیا۔ اچانک کچھ بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن جواب ملا کہ تمہاری وجہ سے ابا ہم سے محبت نہیں کرتے، جب تم نہیں رہو گے تو انہیں ہماری اہمیت کا پتہ چلے گا۔ بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس پل آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، لیکن انسانیت رو رہی تھی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کا دل بے چین تھا، ان کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ باہر آ کر دیکھتے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید یوسف واپس آ گیا ہوگا، لیکن وقت گزرتا گیا، سورج ڈھلنے لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اور زیادہ گھبرانے لگا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، میرا دل کیوں ڈر رہا ہے؟ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دوڑ کر ان کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ بھائیوں نے رونے کا ناٹک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا لے گیا۔ انہوں نے ایک قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ قمیض دیکھی۔ انہوں نے خون کو دیکھا، لیکن ان کے دل نے سچ کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں میں سچائی نہیں ہے، تمہارے دلوں نے تمہیں کسی غلط کام کی طرف دھکیلا ہے، لیکن انہوں نے کسی کو بددعا نہیں دی، انہوں نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اب تو صبر ہی بہتر ہے۔ یہی تھا صبر جمیل۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام سو نہیں سکے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ان کا دل درد سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی زبان سے کوئی شکایت نہیں نکلی۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں اپنے دل کا درد تیرے سامنے رکھتا ہوں، میں لوگوں سے شکایت نہیں کرتا، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ دن بیتتے گئے، سال بیتتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر دن اپنے بیٹے کو یاد کرتے، وہ ہر دن اس کی راہ دیکھتے، وہ ہر دن دعا کرتے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی کو صبر جمیل کہا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ایک اور بیٹے سے دور ہونا پڑا۔ جب وہ بیٹا بھی کھو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل پھر سے ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ کسی عام انسان کا صبر نہیں تھا، یہ نبی کا صبر تھا۔ سال گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ہر پل زندہ رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ اب یوسف واپس نہیں آئے گا، لوگ کہتے تھے کہ آپ خود کو بیکار امید دے رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ان کی آنکھیں روتی تھی، لیکن ان کا دل امید سے بھرا رہتا تھا۔ ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو میرے بیٹے کو واپس لا سکتا ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن میرا دل اب بھی امید کرتا ہے۔ اس پل آسمان سے رحمت کی ہلکی سی ہوا چلی، ایسا لگا جیسے اللہ ان کے صبر کو دیکھ رہا ہو، اور کہیں دور کسی اور ملک میں
حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر ایک نئی شکل لے رہی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا سب سے بڑا انعام ابھی آنا باقی تھا۔ سالوں بیت چکے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اداسی پل رہی تھی۔ گھر کا ہر کونا انہیں ایک ہی نام یاد دلاتا تھا، یوسف۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں بدلا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی، ان کی امید ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کا صبر کمزور نہیں پڑا تھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر کمزور ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کے دل کی آنکھیں اب بھی صاف تھیں۔ وہ اب بھی یوسف کو اپنے دل میں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں انسان کا جسم تھک جاتا ہے، لیکن یادیں اور درد اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے بڑے ہو چکے تھے، کچھ بیٹوں کے دلوں میں پچھتاوا تھا، کچھ بیٹوں کے دلوں میں ڈر تھا، اور کچھ بیٹوں کے دلوں میں اب بھی وہ پرانی جلن باقی تھی۔ گھر میں اکثر خاموشی رہتی تھی۔ جب کبھی یوسف علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو سب کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اکثر کہتے تھے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کوئی عام امید نہیں تھی، یہ ایک نبی کی امید تھی۔ یہ اس انسان کی امید تھی جو درد کے باوجود اللہ سے شکایت نہیں کرتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب کنعان کی زمین پر بھینکر اکال پڑا، کھیت سوکھ گئے، فصلیں ختم ہو گئیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ مصر میں اناج مل رہا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں فکر تھی، ان کے دل میں ڈر تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں پہلے ہی ایک بیٹے کو کھو چکا ہوں۔ ان کے لفظوں میں درد تھا۔ آخرکار بیٹے مصر چلے گئے۔ ادھر مصر میں ایک شخصیت سکتا پر تھی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ وہی تھے جنہیں کبھی کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب وہ مصر کے عزیز تھے، اب وہ طاقت کے مالک تھے، اور اب وہ فیصلے کرنے والے تھے، لیکن ان کے دل میں اب بھی اپنے والد کی یاد زندہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ اب وہ وقت آ رہا ہے جب صبر کا انعام ملے گا۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت واپس لوٹا دے، اگر تیری مرضی ہو تو میرے یوسف کی کوئی خبر دے دے۔ ان کی دعا میں درد تھا، لیکن ان کی دعا میں شکایت نہیں تھی۔ یہ وہی صبر تھا جسے قرآن میں صبر جمیل کہا گیا۔ جب بیٹے مصر سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہیں دوبارہ مصر جانا پڑے گا۔ کچھ دنوں بعد کنعان کی دھرتی پر ایک عجیب سا قافلہ پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ بدلا ہوا سا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو وہم ہو رہا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ وہم نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک قمیض تھی، وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پر رکھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ ان کے صبر کا انعام تھا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب وہ مصر کی زمین پر پہنچے تو سامنے ایک شاندار دربار تھا، اور اس دربار میں ایک شخص کھڑا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے دیکھا تو ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے دل میں محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ سالوں کی جدائی اس پل میں ختم ہو گئی۔ اس پل نہ آسمان خاموش تھا نہ زمین، ہر چیز جیسے گواہی دے رہی تھی کہ صبر کبھی بیکار نہیں جاتا۔ اب پورا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تھا، سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔
انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ تو نے میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں بتائے۔ اب ان کے دل میں درد نہیں تھا اور نہ کوئی شکایت تھی، اب ان کے دل میں صرف شکر تھا۔ انہوں نے اپنے سبھی بیٹوں کو معاف کر دیا، انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ ان کی زندگی کا ہر پل صرف صبر، رحمت اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی صرف ایک واقعہ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ صبر جمیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے نہیں، صبر جمیل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سے شکایت نہ کرے۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل ٹوٹ جائے لیکن امید نہ ٹوٹے۔ صبر جمیل کا مطلب یہ تھا کہ زندگی مشکل ہو جائے لیکن اللہ پر بھروسہ کم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو صبر جمیل کہا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ درد آئے گا، مشکلیں آئیں گی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان کی زندگی آج بھی انسانیت کو سکھاتی ہے کہ صبر کمزوری نہیں ہوتا، صبر طاقت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہر ٹوٹے دل کو بتاتا ہے کہ اگر انسان صبر کرے تو اللہ وہ انعام دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ انبیاء سیریز کی سچی داستانیں آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اسلامک سٹوری اوشن، اور اس علم کا حصہ بنیں۔